الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مورق خزی بی ساحل لنا اشکالنا مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس و نور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ ماہ میلاد شریف اور میلاد شریف کے دن ہیں، اس کی مناسبت سے چند گھڑیاں گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن کریم قرآن رشید کے چند الفاظ تلاوت کیے جن کا ترجمہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ ایک انسان ہے، انسانی عقل ہے، عقل کے کونے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، خاص اس کے جو دن ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں کہ جن کو یاد کرنے کا حکم اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ نقل کیا ہے، دن سارے کے سارے ہی اللہ کے ہیں کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، لیکن حکم یہ ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت عطا کرے، اس کی کسی نعمت کا نزول ہو، تو اس دن کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اس دن کو یاد رکھنے کا حکم اللہ کریم جل جلالہ نے خود ارشاد فرما رکھا ہے۔ انسان کو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں، لا تعداد اللہ کریم کی نعمتیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان
انسان اگر اپنے وجود پہ غور کرے، جسم پہ غور کرے، تو سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شکرانے کے طور پہ اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان ساری زندگی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے تو اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کریم نے کچھ خاص باتوں کا ذکر اس لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رکھا ہے۔ جہاں تک اس کی نعمتوں کا تعلق ہے تو نعمتوں کے حوالے سے اس نے علی الاعلان یہ ارشاد فرما رکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس نے کہا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے۔ اس نے تم پہ اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تو جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک نعمت ملے اس دن کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یاد رکھنا اور یاد منانا، یہ اللہ کے قرآن نے، اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم میں خود اس کا حکم دیا۔ اگر دلیل کے طور پہ ایک آیت کا سہارا لے کے بات آسان کر دوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ سورہ مائدہ 7واں پارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے لوگوں نے جناب روح اللہ علیہ السلام سے یہ عرضی پیش کی۔ ایک دسترخوان تھا جو قوم عیسیٰ کے لیے اللہ کریم نے خاص کر آسمانوں سے بھیجا ہوا تھا۔ طویل واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ میری بات سمجھ آ جائے۔ آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ دسترخوان وہ نعمت ہمیں واپس عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میری قوم کو، میری امت کو وہ دسترخوان پھر سے عطا کر۔ اگر وہ دسترخوان میری قوم کو ملتا ہے اور بھوکے اس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں تو میں تیری ذات کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم اس دن کو کبھی بھولیں گے نہیں، بلکہ آخری دم تک، چاہے وہ پہلے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، جس دن تو دسترخوان ادا کرے گا اس دن کو ہم آخری سانس تک عید کے طور پہ منایا کریں گے، کیونکہ تو نے اپنی ایک نعمت ہمارے اوپر نازل کرنی ہے۔ دسترخوان آیا، بھوکے اس سے کھانا کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اعلان فرمایا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ دسترخوان ملے گا تو جس دن ملے گا، سال بعد وہ دن جب دوبارہ پلٹ کے آئے گا تو اس دن کو ہم بھولیں گے نہیں، بلکہ شکرانے کے طور پہ عید کا دن سمجھ کے منائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ بھی کیا اور قوم سے وعدہ لے بھی لیا۔ قوم بھی اور نبی بھی اس دن کو منا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دسترخوان ایک تھا، 7,000 بندہ کھانا کھا سکتا تھا، ہر سال اس دن کو عید کے طور پہ منانے کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ملے گا کہ اس دن اللہ نے ایک نعمت عطا کی تھی، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ اس دن کو عید کا دن بنا دیا تھا۔ میری پوری گفتگو کا نچوڑ اور یہ ساری گفتگو کا مغز یہ جملہ ہوگا،
اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک دسترخوان اپنی نعمت کے طور پہ عطا کیا. جب وہ عطا کر دیا تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ اس دن کو عید کے دن کے طور پہ منانا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے. اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اگر جناب عیسیٰ کی قوم کو ایک دسترخوان نعمت کی صورت میں عطا کرے، اس دن کو عید کا دن منانا، یہ قرآن سے جملہ ثابت ہے، عیداً لأولنا وآخرنا. اگر ایک دسترخوان ملے تو نعمت کے شکرانے کے طور پہ اس دن کو عید کے دن کے طور پہ منانا جائز ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے. تو جس دن اللہ نعمتوں کی سردار نعمت سیدہ آمنہ کی گود میں مصطفیٰ عطا کرے تو پھر مصطفیٰ کے غلام اسی دن کو عید میلاد النبی کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے یہ گفتگو مکررانہ انداز میں کرتا تو شاید جوش خطابت میں جملہ ضائع ہو جاتا. میں نے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. عید کا دن ایک نعمت کے شکرانے پہ منا لینا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ 7واں پارہ ہے سورہ مائدہ کا. آخری سے پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیے گا، پورا واقعہ یہاں پہ ملے گا. حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ دسترخوان ایک تھا، 7,000 بندے کہاں کھا سکتے تھے، اس دن کو ہم عید کے طور پہ منائے. فرمایا ہاں، کیوں؟ اللہ نے نعمت عطا کی ہے. 7,000 بندے کا رزق آئے آسمان سے، اس دن کو عید کے طور پہ منانا یہ حضرت عیسیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. 7,000 بندے کا رزق آسمان سے پکا پکایا آئے تو اس دن کو عید کا دن کہنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. 7,000 بندے کا رزق آسمان سے پکا پکایا آئے تو اس دن کو عید کے طور پہ منانا یہ حضرت عیسیٰ کی سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے. 7,000 بندے کا رزق پکا پکایا آسمان سے آئے تو اس دن کو ساری زندگی یاد رکھنا یہ اللہ کا قرآن بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا فرمان بھی ہے. میں رزق کی بات نہیں کر رہا، صرف 7,000 بندوں کو رزق نہیں دیا گیا. 12 ربیع الاول بی بی آمنہ کی گود میں وہ ہستی تشریف لائی ہے جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کائنات کو رزق دینا ہے، اور قیامت تک اگر دنیا صدقہ کھا رہی ہے تو مدینے والے نبی کا کھا رہی ہے. پھر ماننا پڑے گا اگر دسترخوان آنے پہ عید منانا جائز ہے تو پھر مصطفیٰ کی آمد پہ جشن عید میلاد النبی کا نعرہ لگانا بھی جائز اور مناسب سمجھنا. اب دیکھیے قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آیت پوری کا ترجمہ کروں گا تو پھر تشریحات میں وقت لگے گا، میں اس لیے صرف پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے گا، میلاد کے ان دنوں میں ایمان تازہ ہو جائے گا. لقد، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے. کہیے سبحان اللہ. جو ترجمہ جس انداز میں کر رہا ہوں شاید یہ آپ کو لکھا ہوا بھی نہیں ملے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا. رسول لم کے اوپر 2 زبر تنوین ہے. عموماً یہ ترجمہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا. رسول بھیجنا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں. رسول لن کی جو تنوین ہے نا 2 زبروں والی، ذمہ دار ہے فقیر اپنے لفظوں کا.
رسول لم کے اوپر جو دو زبر ہے جو تنوین ہے، اس کا مطلب یہ ہے صرف رسول نہیں آیا، بڑی شانوں والا رسول 12 ربیع الاول کو آیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ 12 ربیع الاول کو کوئی عام ہستی دنیا میں نہیں آئی، نبیوں کے تاجدار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور کسی عام شان سے نہیں آ رہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اللہ تیرے احسانات تو گنتی میں نہیں آتے۔ تو نے آنکھ دی ہے، تیری بہت بڑی نعمت ہے، کان دیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ پورا وجود عطا کیا بہت بڑی نعمت ہے، زمین کو بچھونا بنایا بہت بڑی نعمت ہے، آسمان کو چھت بنایا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے خدا نے کسی ایک نعمت کو عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ کارخانے قدرت میں اس کی نعمتوں میں صرف ایک نعمت وجود مصطفیٰ ہے، جو اس نے عطا کرنے کے بعد کہا لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تیرے احسانات تو گنتی میں نہیں آتے۔ فرمایا ذرا میری قدرت کے کارخانے پہ غور تو کرو۔ کارخانے قدرت میں ایک ہی ہستی ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ نے اپنا محبوب بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذ بعث فیہم رسولا۔ ماشاءاللہ، مجھے رکنے کا میرا دل کر رہا ہے اس لفظ پہ، اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، مومنین کا لفظ ذہن میں رکھیں گے تو میرا جملہ سمجھ آئے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، میری بات آپ سمجھے نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی کسی مسجد کے مولوی سے پوچھنے والا نہیں رہا۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر حضرت صاحب آپ کی کتابیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ پھر مصطفیٰ کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ پھر ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کو بڑی شان عطا فرما کے بھیجا ہے، اور جس گود میں بھیجا ہے وہ گود بھی کوئی عام نہیں، وہ حضرت سیدہ آمینہ کا گھر تھا جس گھر کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے پسند فرما لیا۔ لقد من، آپ سمجھ گئے میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بڑا پرانا جملہ دوبارہ بولنے کو دل کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میلاد کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ بولیں گے میری دن رات کی مصروفیت چل رہی ہے لیکن میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مصطفیٰ کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ پوچھے گا کسی ماں سے بتا تیرا بیٹا کون ہے، وہ کہے گی میرا بیٹا وزیر ہے، کوئی کہے گی میرا بیٹا بادشاہ ہے، کوئی کہے گی میرا بیٹا مولوی ہے، کوئی کہے گی میرا بیٹا حافظ ہے، کوئی کہے گی میرا بیٹا قاری
جھکا کے کہیں گی اللہ کسی کا بیٹا حافظ ہے، کسی کا بیٹا قاری ہے، کسی کا بیٹا بادشاہ ہے، کسی کا بیٹا وزیر ہے، اس کائنات میں وہ بی بی آمنہ کی ذات ہے جس کا بیٹا نبیوں کا تاجدار بھی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں آیا ہے۔ لقد من اللہ، صرف آیت کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ جملہ بہت پرانا ہے لیکن بولنے کا دل کر رہا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پہ احسان کیا ہے، ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور آئے بھی مومنوں میں ہیں، حضور رہے بھی مومنوں میں ہیں، حضور اس وقت موجود بھی مومنوں میں ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، حضور آئے بھی مومنوں میں، رہے بھی مومنوں میں، اس وقت موجود بھی مومنوں میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ صحابہ تشریف لائے ہیں بعد میں، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر صحابی بنے۔ میلاد کیسے منایا جاتا ہے ذرا ایک منٹ کے لیے ان سے نہ پوچھ لیں جن کے گھر میں مصطفیٰ تشریف لے کے آئے ہیں۔ میلاد کیسے منایا جاتا ہے؟ آپ پوچھ لیں صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ حضرت ابو درداء والی، حضرت عمر انصاری والی روایت مجھے یاد ہے، میں پڑھوں گا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا فرمان مجھے یاد ہے کہ ایک درہم میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرے اللہ قیامت کے دن نبیوں کی سنگت عطا کرے گا۔ حضرت مولا علی کا جملہ میلاد مصطفیٰ پہ مجھے یاد ہے لیکن پڑھوں گا نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے نہ پوچھیں جن کے گھر میں مصطفیٰ تشریف لائے، انہوں نے میرے آقا کی آمد کی خوشی منائی تو کیسے؟ جن سے پوچھنا تھا ان کو آپ نے اپنی کتابوں میں مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ پوچھنا تو ان سے تھا جن کے گھر میں مصطفیٰ آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا کا عالم کیا تھا؟ مکے کے دو سردار نظر آئیں گے، ایک کا نام عبد المطلب ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے۔ ایک کا نام عبد المطلب ہے، ایک کا نام جناب ابو طالب ہے۔ ایک حضور کے دادا لگتے ہیں، ایک حضور کے شفیق چچا لگتے ہیں، مولا علی کے والد محترم لگتے ہیں۔ ان سے نہ پوچھیں کہ مصطفیٰ کی آمد کا جشن منانا تو کیسے منانا ہے، آپ نے منایا تو کیسے منایا؟ بابا جی کہتے ہیں طواف کعبہ میں مصروف تھا، اچانک نظر اٹھی کہ خانہ کعبہ میری بیٹی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے، جھکا جا رہا ہے۔ یہ جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، میں بار بار بولوں گا کیونکہ میں نکتہ دوں گا آپ کو۔ خانہ کعبہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف بار بار جھک رہا تھا، ایک دن جھکا۔ خانہ کعبہ صرف ایک دن جھکا حضرت آمنہ کے گھر کی طرف مصطفیٰ کی آمد پہ۔ اب اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے مصطفیٰ مسجد قبلتین میں موجود ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، مصطفیٰ مصلی امامت میں ہے۔ اچانک ذہن میں خیال آیا اللہ کعبہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، قبلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر سے صدا آتی ہے قبلۃ ترضاها، مصطفیٰ جدھر دل چاہتا ہے ادھر چہرہ پھیرے، جدھر میرے محبوب کا چہرہ پھرے گا اللہ اسی جانب قبلہ بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف ہی کیوں پھیرا تھا جبکہ اختیار تھا ترضاها، جدھر دل چاہتا ہے اپنا چہرہ
قبلة ترضاها. سوال یہ ہوگا نا کہ اللہ نے جب اختیار دے رکھا تھا تو پھر یہ خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ انور کیوں کیا؟ کیونکہ کعبے نے مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا تھا. جب کعبے نے جشن منایا تو پھر اللہ کے محبوب نے یہ وعدہ کر رکھا تھا، اے خانہ کعبہ تو نے جھک کے مجھے سلام کیا ہے، کائنات کو قیامت تک تیری طرف نہ جھکاؤں تو پھر مجھے نبیوں کا تاجدار کون کہے گا؟ آج قبلے کی طرف جب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی مصطفیٰ کی جشن آمد کا جشن منا لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد علی ہو، چاہے مسجد غوثیہ ہو، یا وہ اللہ والی مسجد ہو. جشن آپ منا ہی رہے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. حضور آئے ہیں سیدہ آمینہ کی گود میں. میں میلاد سارے کا سارا چھوڑ کے صرف یہ جملہ ضرور بولنا چاہوں گا، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. میں سارا میلاد پڑھنا چاہ رہا تھا، تھوڑا بہت لیکن چھوڑ رہا ہوں. چنگی والی مسجد میں 12 ربیع الاول کو ایک دیگ بنے نا تو یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، کس نے کیا تھا؟ حضرت سرکار عبد المطلب حضور کے دادا پاک. جب میرے آپ کے کریم آقا اسلام دنیا میں تشریف ہے، سیرت حلبیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو میں دکھا بھی دوں گا. حضرت عبد المطلب سرکار نے جب حضور تشریف لائے ہیں 3 دن تک مسلسل اونٹ ذبح ہوتے رہے. حضرت عبد المطلب کی حویلی میں ساگن پکتا رہا، میلاد کا لنگر جاری تھا. 3 دن تک صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ان سرداروں کی حویلی میں پورا مکہ آ کے لنگر کھاتا رہا. جب کوئی پوچھتا بابا جی اتنا وسیع لنگر اور اتنا بڑا دسترخوان وجہ کیا ہے، بابا جی مسکرا کے کہتے بس ایک ہی بات ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. اگر لکھنے کی بات ہے نا کہ لنگر پکانا کہاں پہ لکھا ہے، پہلے حضرت عبد المطلب سے آپ پوچھ کے آئیں کہ انہوں نے کہاں پہ لکھا ہوا پڑھا تھا تو انہوں نے 3 دن پورے مکے کو کھلا دیا. پورا مکہ رج کے سرداروں کے گھر سے لنگر کھا کے آتا رہا، اور جو بھی باہر نکلتا تھا وہ مجبوراً یہ کہتا تھا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے. آئندہ جمعہ مبارک انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات یاد رکھیں، اس گئے گزرے دور میں سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرنا ضروری ہے. میلاد کے اس مہینے میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، سانسوں نے ساتھ دیا تو آئندہ جمعہ مبارک عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو ہوگی. تو آخر دعوانا